اور یہ اللہ نے طے کب کیا؟ عمر کتنی اور روزی کتنی؟ زمین اور آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور قلم سے کہہ دیا لکھ، تو جو اللہ نے فیضان کیا وہ لکھا اس نے۔ زمین آسمان کے بننے کے 50,000 سال پہلے ہمارے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ کب پیدا ہوں گے اور کب مریں گے اور روزی کتنی۔ اس لیے صحابہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے سوچا کہ روزی تو کم یا زیادہ وہ اللہ کی طرف سے طے، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ کی طرف سے طے ہے کسی کی کم روزی، کسی کی زیادہ روزی۔ بعض مرتبہ اللہ پیسہ بہت دیتے ہیں لیکن روزی کم لکھ دی، تو یہ آدمی زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود روزی کم کھائے گا، اور بعض مرتبہ آدمی کی روزی تو لکھ دی زیادہ اور ہے پیسہ کم، تو کم پیسے میں یہ زیادہ روزی کھائے گا۔ تو اللہ نے طے کر دی نا، بہت پیسے والا لیکن بیمار ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ گوشت مت کھانا، دال کھانا، دال، تو بہت پیسہ لیکن یہ گوشت نہیں کھاتا، یہ دال کھاتا ہے، اور اس کا باورچی جانتے نہیں لوگ، کھانا پکانے والا، اس کا باورچی غریب آدمی، اس کو یہ کہہ دیا کہ جو کچھ پکے، جو کچھ تجھے کھانا ہو کھا لے، تو اسی دسترخوان پر بہت بڑا سیٹھ وہ کھا رہا ہے دال، اور اس کا نوکر باورچی کھانا پکانے والا وہ کھا رہا ہے مرغا۔ اب دیکھیے خدا کی شان، دیکھو کم پیسے والا اللہ نے مرغا لکھ دیا، مرغا کھا رہا، زیادہ پیسے والا دال کھا رہا، یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھو یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور وقت پاس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچان کر پھر ہم اپنی زندگی کی ترتیب قائم کریں جو ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ نبیوں والا جو کام ہے یہ اس امت کے حوالے ہو گیا، یہ امت نبی، اب دیکھیے میں اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے یہ سمجھا کر، اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھانے کے لیے۔ دعوت کے اندر ذہن کا بنانا ہوتا ہے، ذہن بنایا جائے، ڈانٹ پھٹکار سے کام نہیں چلے گا، ذہن بنایا جائے۔ 4 مہینہ جماعت میں گزارا، آپ کا ذہن بن گیا، آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ مجھے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ آپ کا ذہن بن گیا، الحمدللہ۔ لیکن اب آپ جب گھر پر آئیں گے، کاروبار پر آئیں گے، تو پھر آپ اپنے اس ذہن کے حساب سے یہ چاہیں گے کہ گھر والے بھی دین والے بن جائیں، کیونکہ دیندار سے اللہ راضی ہو کر ہمیشہ کی جنت پہ داخل کریں گے، اور بے دین سے اللہ ناراض ہو کر اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اب آپ کو گھر والوں کا فکر ہوا، اپنے دوست برادر کا فکر ہوا، اپنے کاروبار کا فکر ہوا کہ اس میں سے حرام کو نکالو،
اور یہ فکر بہت اچھا فکر ہے جو 4-6 مہینہ جماعتوں میں پھر کر آپ کو پیدا ہوا، اور اب آپ اللہ کے دین کو مقام پر چالو کرنے کی فکر لے کر آئے. لیکن دین کو جو گھروں میں اور کاروبار میں چالو کرنا ہوگا تو اس کے اندر حکمت سے آپ کو کام لینا پڑے گا. حکمت سے، بغیر حکمت کے اگر آپ کام کرو گے تو بجائے جتنے حکم اب تک ٹوٹ رہے تھے بعض مرتبہ زیادہ حکم ٹوٹنے لگیں گے. اگر بغیر حکمت کے اگر حکم کو پورا کرانا چاہا تو اب تک ایک حکم ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا بلکہ زور سے کام لیا، آ کر بیوی کو بھی ڈانٹا، اولاد کو ڈانٹا، پارٹنر جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی آپ لوگ خفا ہو گئے. یہ کیا جہنم والا کاروبار ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ نے بغیر حکمت کے بات کی، نبیوں کے طریقے پر نہیں کی. نبیوں کا طریقہ کیا؟ پہلے ذہن بناؤ، پہلے ذہن بناؤ، اسی کا نام دعوت ہے. ذہن کے بنانے کا نام ہی دعوت ہے. اور ذہن بنانے میں 3 باتوں کا ذہن بناؤ زیادہ، اس کے بعد پھر تفصیل ہے. ایک تو اللہ کی عظمت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے، اگر وہ طریقہ چھوٹا تو ناکامی. یہ دوسرا ذہن. اور تیسرا ذہن آخرت کا بنانا کہ کامیابی اور ناکامی کا جو اصل میدان وہ آخرت ہے. دنیا کے اندر کی تکلیف وہ موت پر ختم، اور دنیا کے اندر کی نعمت اور راحت یہ بھی موت پر ختم. لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی تو وہ لمبی مدت چلے گی، اور اگر راحت آئی تو وہ ہمیشہ چلے گی. اور بغیر ایمان کے اگر مرا تو بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے چلے گی. یہ 3 باتوں کا ذہن بنانے میں دیر لگے تو بھی پرواہ مت کرو، گھبرا مت جاؤ. دعوت کے معنی ذہن کا بنانا ہے. ایک دم سے آدمی دین پر نہیں آئے گا. میری بات کو یاد رکھو. کئی جھگڑے ہمارے سامنے آئے، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو گئی، باپ بیٹوں میں لڑائی. اور لڑائی کیا؟ یعنی باپ دین چاہ رہا ہے، بیٹے نہیں چاہ رہے. شوہر دین چاہ رہا ہے، بیوی نہیں چاہ رہی. تو اب وہ جو دین کو نہیں چاہتا تو اس سے لڑائی نہیں کرنا، اس سے بغیر ضرورت کے سختی بھی نہیں کرنا. بغیر ضرورت کے سختی منع ہے. اور حکمت سے بات کر دی، حکمت سے بات کر. بغیر حکمت کے اگر بات کی اور بلا ضرورت اگر سختی کی تو اس کا نقصان بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ آپ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو چالو کرنے کی فکر میں سختی کر دی، حکمت چھوڑ دی. تو اب تک تو ایک حکم ٹوٹ رہا تھا، آپ کی بے حکمتی سے اب 15 حکم ٹوٹنے لگیں گے. غیبتیں گھر میں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مقدمے بازیاں ہوں گی، 2 گروپ ہوں گے، بیوی باپ ماں سے مل کر اور ایک گروپ بنائے گی، خود آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں گے، دینی ان کا ذہن نہیں. پارٹنر جو ہیں وہ خود اب آپ سے کہیں گے کہ پارٹنرشپ نہیں کرنی ہمیں تیرے سے، ان میں اور تم میں ٹھنے گی. پھر بعد مرتبہ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے، پھر اس میں جھوٹ. تو گیا تو تھا ایک حکم کو چالو کرنے، لیکن نبیوں والا طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے سکھانے کے لیے 4-4 6-6 مہینے جماعتوں میں پھراتے ہیں. وہ نبیوں والی حکمت نہیں لایا تو ایک حکم کیا چالو ہوتا
15 हुक्म और ज्यादा टूट गए और आदमी परेशान हो गया और आदमी सोच में पड़ गया। फिर आदमी बाद मर्तबा कम हिम्मत होकर खुद अपने अंदर से भी धीमे धीमे दीन निकल जाने का खतरा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हाकिम भी है और अल्लाह हकीम भी है। हुक्म भी देते हैं और उसमें बड़ी हिकमतें, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हिकमतें सिखाई। और बड़े में बड़ी हिकमत जो है वो ज़हनों का बनाना, और उसमें 3 बातें। एक तो अल्लाह की अज़मत। देखिए, सुबह से अब जब से मैंने बयान शुरू किया तो मैं अल्लाह की अज़मत ही को बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल में उतार दे, अल्लाह आपके दिल में उतार दे। अल्लाह की अज़मत दिल में आ गई, अल्लाह की बड़ाई दिल में आ गई, तो फिर तकलीफों का उठाना आसान। 100 से ज्यादा जमातें साल साल भर, 1.5 साल की इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है, और आप ही के जैसे वो कारोबार वाले और बाल बच्चों वाले बड़ी जबरदस्त तकलीफें उठा रहे। लेकिन इन तकलीफों का उठाना उनके लिए सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि लज्जत वाला है। उन्हें तकलीफों में मजा आता है। क्यों? कि उनको मालूम है कि इसके नतीजे में अल्लाह राजी होगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो फिर अल्लाह के राजी होने की जगह और मेहमान खाना वो है जन्नत। उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहने मिलेगा। तकलीफ तो उठानी इस दुनिया के 60-70 साल में, और यहां पर भी तकलीफ ही तकलीफ हो ये नहीं, बल्कि अल्लाह पाक मदद भी करते हैं। लेकिन वो अल्लाह के राजी करने का शौक उनमें आ गया। देखिए, इतनी तकलीफ उठा रहे, और जिसमें अल्लाह के राजी करने का शौक नहीं आया, ज़हन नहीं बना, तो वो एक हराम छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कारोबार को हलाल पर लाऊंगा तो पैसा कम हो जाएगा, तो उसका ज़हन तो पैसे का बना हुआ है। आप ज़हन उसका ये बनाओ कि जिंदगियों का बनाना, जिंदगियों का बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, इत्मीनान परेशानी अल्लाह के हाथ में। दुनिया के अंदर की फैली हुई चीजों से जिंदगियों के बनने का ताल्लुक भी नहीं, और जिंदगियों के बिगड़ने का ताल्लुक भी नहीं। जिसकी जिंदगी अल्लाह बनाएगा उसकी बनेगी, जिसकी जिंदगी अल्लाह बिगाड़ेगा उसकी बिगड़ेगी। मुल्क और माल देकर अल्लाह ने जिंदगी बिगाड़ना तय कर दिया, तो मुल्क और माल होगा और जिंदगी बिगड़ेगी, जैसे कारून, फिरौन और हामान। और अगर कच्चा मकान हो, तादाद थोड़ी हो, सामान थोड़ा हो, ताकत भी थोड़ी हो, और अल्लाह ने जिंदगी बनाने का फैसला किया, तो इनकी बन जाएगी, जैसे बनी इसराइल और जैसे सहाबा, इनकी जिंदगी बन गई, क्योंकि अल्लाह ने बनाना तय कर दिया। ये ज़हन बनाने की चीज है, हमारा अपना भी ज़हन ये बने।